بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہم نے سلسلہ چالو کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب ہم نے دینا اسٹارٹ کیا تھا، اور ایک مرتد کی ویڈیو ہم نے سلیکٹ کی تھی جس میں اس نے کئی طرح کے اعتراضات کیے تھے، اور اسی کا جو ریبٹل ہے ہم دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے، اور ہم نے پہلے دیکھا کہ اس نے ایک ایسے شخص کو ایک ایسے آدمی کو اپنی دلیل بنایا جو امت مسلمہ کے نزدیک جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور کفر کے نزدیک میں، یا کفر کہہ لیں کہ صریح کفر کا ارتکاب کر رہا تھا، وہ کھلے کفر کا۔ تو آگے یہ اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ حوالہ تفسیر سے اور کچھ حوالہ جو ہیں حدیث سے دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ایک جو اس کا اعتراض ہے، اور اس پہ جو اس نے جو روایت لی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اس طرح سے ثابت کرنے کے لیے، تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ کتنی سچائی ہے اس روایت میں، اور ان لوگوں نے کیا کیا چھپایا ہے۔ اصل میں ان لوگوں نے جھوٹ بھی بولا ہے بہت، یعنی اگر جہاں سے انہوں نے کچھ چیز دکھائی بھی ہیں تو اس میں بہت سی چیز چھپائی بھی ہیں۔ اگر وہ ساری چیز دکھا دیتے تو آپ کا جو ڈاؤٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتا، اور ان کا جو اعتراض ہے وہ کبھی نہیں بنتا۔ تو یہ لوگ چھپاتے بھی ہیں، تو ایسے لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ویڈیو، پہلے پلے کرتا ہوں میں۔ کو یہ دکھاؤں گا امام شافعی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، امام مالک اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، امام حنبل اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سب کچھ دکھاؤں گا آپ کو، ڈونٹ یو وری، سب دکھائیں گے۔ روی اے جی کہہ رہے ہیں ایرم یو آر اے نیو نبی بٹ وی ورنٹ یور صحابہ ادروائز یو نو وائی وی آرنٹ یور صحابہ۔ جی سر روی جی، میرے تکلیف میں ہے وہ بچی، اتنی تکلیف ہے بچہ اس حضرت مالک بن دینار بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے ابو یحییٰ 4 سال سے حاملہ عورت کے لیے دعا مانگو، وہ شدید تکلیف میں ہے، اس کا بچہ باہر ہی نہیں آ رہا، 4 سال ہو گئے ابو یحییٰ، 4 سال ہو گئے، بچہ اس کے پیٹ میں ہے، شدید تکلیف میں ہے وہ بچی، اتنی تکلیف میں ہے بچہ باہر نہیں آ رہا، 4 سال سے بچہ اس کے ٹھڈ کے۔ اچھا، تو یہ نوٹنکی کر رہا ہے۔ تو آپ نے اس کا جو اعتراض ہے اور جو واقعہ ہے اس کو دیکھ لیا، ہم انشاءاللہ اس کو بھی شیئر کر کے بتا دے رہے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ ہم پورا جو واقعہ ہے اس کو ہم شیئر کیے دے رہے ہیں، اسکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ وہی تفسیر قرطبی ہے، اور اس میں وہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ہم نیچے چلے آتے ہیں۔ نیچے اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے حمل کی اکثر مدت علماء کے نزدیک اختلاف، ٹھیک۔ تو یہ حضرت عائشہ کی جو روایت ہے اسی پہ دلیل بنا کے، اور روایت کہاں گئی، رجم کے بارے میں لوگوں نے بسات مشہور منقول ہے کہ حمل زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوٹ سکتی ہے۔ ماں کی قوت ہو گئی اور مطابق 3 سال ہے، حمل حضرت عمر کی چھوٹی چھوڑ دیا، دان بالکل تیری بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سے 4 سال سے حاملہ عورت کے لیے دعا مانگے، یہاں سے یہ واقعہ اسٹارٹ ہوا ہے۔ یہ
اس کا ہر حمل 4 سال میں ہوتا ہے۔ مبارک بن مجاہد نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں مشہور تھا کہ محمد بن اجلان کی بیوی 4 سال میں حمل وضع کرتی ہے اور اسے حاملۃ الفیل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ واقعات ہیں۔ اچھا، ان واقعات میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم مسئلے دیکھیں ان واقعات کو، تو ان میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو راوی ہیں ان کے مجہول ہیں، یعنی روایت کرنے والے کا پتہ نہیں، تو ایسی روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ واقعات ثابت شدہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے، اور جو احادیث سند کے ساتھ ہیں ان میں جو راوی ہیں وہ درست نہیں ہیں، تو اسی میں یہ واقعہ آپ نے دیکھا کہ یہ واقعہ اس میں ہے۔ ٹھیک، اب اس میں جو حالانکہ اس نے ڈائریکٹ واقعہ پیش کیا ہے، ہم ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، بعد میں پڑھے گا بھی۔ حضرت عائشہ کی جو روایت ہے یہاں پہ، یہ ابن جریج سے ہے اور جمیلہ بنت سعد سے ہے۔ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حمل تقلا کے سائے کے ساتھ پھرنے کی مقدار بھی 2 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو دارالقطنی نے ذکر کیا ہے۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ ہم اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو صرف یہاں کیا کرنا ہے، اس میں 2 لوگوں کے نام یاد رکھنے ہیں، ابن جریج اور جمیلہ بنت سعد۔ اچھا، پھر اس نے آگے ایک اور ویب سائٹ کا حوالہ دیا، اسلامک Q&A کا۔ اس میں اس نے دکھایا کہ گربھوتی مطلب جو فقہا ہیں ان کے نزدیک حمل کی اکثر مدت کیا ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2 سال حنفیہ کا مت ہے، 3 سال وہ جو ساحل پڑھ رہا ہے۔ میں وہ ویڈیو بھی شاید پلے کر دوں تو پھر آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ 1 سیکنڈ۔ اچھا، یہ ٹھیک، اندر ہے یہ اگلے جو ہے گھاس انگور بننے میں ٹائم تو لگتا ہے اسکالرز آگے بیسیکلی، یہ یہاں سے ٹھیک ہے۔ 2 ورش، یہ حنفیہ کا مت ہے، یعنی حنفیہ کے چلے نزدیک 2 سال ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق، جس کو یہ جو میں نے بھی مولوی دکھایا تھا آپ کو جو بول رہا تھا، ان کے مطابق پریگننسی جو ہے وہ 2 سال تک۔ ٹھیک، تو مقصد ان کا پورا لیکچر سننا نہیں ہے، مقصد آپ کو بتا دینا کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہم اس ویب سائٹ پہ چلتے ہیں، اسلام Q&A، اسلام انفو کر کے ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے صرف یہ 9 نمبر تک جو ہے یہاں تک آپ کو بتایا کہ یہاں اس سے آگے کچھ نہیں۔ اس سے آگے کیا لکھا ہوا ہے وہ اصل ہے۔ اس میں انہوں نے بتا دیا کہ حنفیہ کے نزدیک، اچھا انہوں نے ایک چیز اور کہی ہے کہ ظاہریہ کے نزدیک جو ہے وہ 1 سال ہے، اور ظاہریہ کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ ظاہریہ جو ہیں مطلب عام مشاہدہ، لوگوں کا عام مشاہدہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ظاہریہ باقاعدہ ایک مذہب ہے اور اس میں علماء فقہا بھی ہیں۔ ٹھیک، ان کے مطلب نزدیک، ہم نہیں کہہ رہے۔ اچھا، ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے، ایک بات تو طے شدہ ہے کہ حمل کی کوئی مقررہ وقت نہیں ہے کہ کتنے دن رہے گی کتنے دن نہیں رہے گی۔ ٹھیک، یہ چیز میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے اور یہی شریعت اور اسلام میں بھی ہے، اختلاف ہے لوگوں کے درمیان۔ تو ڈاکٹروں کے نزدیک بھی رہی بات ڈاکٹروں کی نگت، تو انہوں نے 3 کتھنوں پر متبھید ہے، 10 مہینے، 310 دن اور 330 دن، یہ یہاں پہ لکھا ہوا نا، اور بلکہ 375 دن۔ ایک نیوز ہے، ایک خاتون ہے، وہ 375 دن رہے۔ اس سے بھی آگے ایک اور خاتون ہے، وہ چائنا کی ہیں، انہوں نے
باقاعدہ آرٹیکل میں آیا تھا کہ انہوں نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا. ٹھیک. اچھا اس میں انہوں نے چھپایا کیا ہے؟ چھپایا بہت چیز ہے. یہاں سے آپ پڑھیے. جہاں تک اس بات کا سمبند ہے کہ گربوتی، یہ یہاں سے آپ یہ ٹھیک، گربھاوستھا کی اودھی کئی سالوں تک بڑھ سکتی ہے تو یہ چکتسا کے دنیا میں اسویکاریہ ہے، یعنی چکتسا والے جو ہیں وہ اس کو سویکارتے نہیں. اس لیے ادھیکانش سمکالین شودھکرتاؤں نے اس کا انکار کیا ہے. ابن حزم رحمہ اللہ نے ان سماچاروں کو پرامانکتا کو چیلنج کیا ہے. مطلب جو اقوال، جو واقعات اس میں ذکر ہوئے ہیں قرطبی میں، جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے، اس کو ابن حزم نے چیلنج کیا ہے. اور مطلب جن پر ان ودوانوں نے بھروسہ کیا ہے، مطلب جن لوگوں پر، اور کہا ہے کہ گربھ کی اودھی کئی سالوں تک بڑھ سکتی ہے، آپ رحمہ اللہ نے ان سماچاروں پر ٹپڑی کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے بارے میں ورنن کی جاتی ہے جو کئی سالوں تک گربھوتھا رہ سکتی ہے. یہ سبھی سماچار جھوٹے ہیں. یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. اور اس ویکتی کی اور لوٹنے والی جو اوشوسنیہ ہے، مطلب اس ویکتی کی طرف لوٹنے والی ہیں یہ واقعات جو اوشوسنیہ ہیں، جن پر وشواس نہیں کیا جا سکتا، اور نہیں پتہ کہ وہ واستو میں کون ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ اصل میں یہ ہیں کون، یعنی راوی جو ہیں مجہول ہیں، ان کا کچھ پتہ بھی نہیں. اور اللہ کے دین میں اس طرح کی چیزوں کے دوارا حکم لگانا جائز نہیں ہے. اور یہ انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے المحلہ. تتھا جن شودھکرتاؤں نے گربھ کی اودھی میں بہت سالوں تک ہونے کی بات کہی ہے، انہوں نے کچھ حدیثوں اور آثار سے دلیل پکڑی ہے، پرنتو یہ ضعیف ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. ان کے دوارا اس طرح کا حکم نہیں ثابت کیا جا سکتا. ابن حزم رحمہ اللہ نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں ضعیف قرار دیا ہے اور ان کا کھنڈن بھی کیا ہے. تو یہ انہوں نے اوپر باقاعدہ سب جن کے نزدیک جو مطلب ڈیٹ ہے، جو مہینہ ہے، اس کو بتا دیا، اور بعد میں یہ ٹپڑی کر رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ابن حزم رحمہ اللہ کا کیا کہنا ہے کہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ مطلب درست نہیں ہیں. اور درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو راوی ہیں وہ درست نہیں ہیں اور مجہول ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ان کے بارے میں کیا ہے. تو اچھا، ایک اور چیز یاد سمجھنے کی ہے کہ اس نے یہ واقعات تو پڑھ دیا اس نے، لیکن کیا یہ چیز نارمل ہے؟ یعنی یہ ہوا کرتی ہے کہ بعض اوقات میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ نمبر 3 ہے. اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ حاملہ بعض اوقات 9 ماہ سے کم یا زیادہ مدت میں بھی وضع حمل کرتی ہے. اچھا، بعض اوقات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی وجہ سبب ہو سکتا ہے، اس کا بیماری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات ممکن ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کو ثابت بھی کریں گے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک، مطلب اتنا تو نہیں کہ جب ظاہر سے بات ہے ابن حزم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو 5-6 سال والا مسئلہ ہے یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ بڑی اوتھینٹک ہو. خود جو فقہا ہیں انہوں نے اس کو رد کیا ہے کہ یہ جو روایات ہیں یہ درست نہیں ہیں. اور خود امام قرطبی کا کیا کہنا ہے یہ بھی پڑھ لیں. مسئلہ نمبر یہ یہاں سے میں قرطبی نے کہا، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی مدح بیان کرتی ہے. وہ عالم الغیب شہادہ ہے، یعنی وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو مخلوق سے غائب ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو مخلوق نے مشاہدہ کر رکھا ہے. غیب بمعنی غائب مصدر، اور
شہادہ بمعنی شاہد مصدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں منفرد ہونے اور مخلوق پر مخفی چیزوں کا باطن کے ذریعے احاطہ کرنے پر آگاہ فرمایا ہے۔ اس معاملے میں کسی کی شرکت جائز نہیں ہے۔ اس معاملے میں کسی کی شرکت جائز نہیں ہے۔ جہاں تک اہل طب کا تعلق ہے، اب دیکھو یہاں سے طب کا بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک اہل طب کا تعلق ہے، جو نشانیوں اور علامتوں کے ذریعے استدلال کرتے ہیں، یعنی نشانیاں اور جو علامتیں دکھائی دیتی ہیں اس کے ذریعے استدلال کرتے ہیں، تو اگر وہ اس کے بارے میں قطعی بات کریں کہ ایسا ہی ہے تو یہ کفر ہے، یعنی قطعی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ تجربہ ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ اتنے دن میں حمل وضع ہوگا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ عادت اور تجربہ دونوں ناکام ہو سکتا ہے جبکہ علم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی سرٹینٹی جو ہوتی ہے علم میں، اور اس مطلب بالکل سرٹن کوئی بات نہیں کر سکتا کہ یہی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس نے دکھائی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ آدھی بات بتاتے ہیں اور آدھی بات چھپاتے ہیں، جس سے بات واضح نہیں ہوتی اور لوگ شک و شبہات کے اس میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اب ہم یہ ہمارا اچھا، اس میں آگے اس نے ایک اور چیز بیان کی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اس نے جو روایات کچھ آئی ہیں اس میں سے ایک روایت اس نے بیان کی ہے، وہ روایت ہے حضرت عائشہ والی۔ ٹھیک، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ طبقات المدلس سیر ٹھیک، یہ میں وہ روایت ہے۔ ٹھیک، حدثنا سعید قال حدثنا داؤد بن عبد الرحمن عن ابن جریج عن جمیلة بنت سعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہما قالت ما تزيد المرأة في حمل على سنتين ولا بقدر ما يتحول ذل عود المغزل۔ تو یہ وہ روایت ہے، اس میں دو راوی ہیں، میں نے کہا تھا نا ان دونوں کا نام یاد رکھنا، تو یہ ابن جریج ہیں اور یہ ایک جمیلہ بنت سعد ہے۔ اب ان کے بارے میں یہ حدیث نمبر کیا ہے؟ 1976، اور یہ کتاب ہے سنن سعید بن منصور۔ ٹھیک، یہ 227 متوفہ ہیں، تو کوئی آج کے نہیں ہیں، ارلی اسکالر ہیں۔ ان کے ہم آتے ہیں، یہ کتنا 276، یہ حدیث نمبر 276 ہے۔ یہ خود کہتے ہیں سندہ ضعیف، کہ اس کی جو سند ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، لأن ابن جریج مدلس، کیونکہ ابن جریج جو ہیں یہ مدلس ہیں، یہ تدلیس کرتے ہیں۔ اور تدلیس کیا ہے اگر اس کو آپ کو جاننا ہے تو آپ ایمان یونین ٹیم کی ایک اسٹریم ہوئی تھی سلیوری کے اوپر، اس میں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے شاید، یا تو مفتی شمائل ندوی صاحب نے باقاعدہ بیان کیا تھا کہ تدلیس کیا ہے۔ ٹھیک، تدلیس کیا ہے اور یہ تدلیس کس طرح کرتے ہیں؟ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے
یہ طبقات المدلسین ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے ابو الفضل احمد بن علی بن محمد ابن احمد ابن حجر اسقلانی. یہ بھی ارلی اسکالر ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے، یہ یہاں سے پڑھیے. ووصفه النسائی وغیرہ بالتدلیس قال دار القطنی شر التدلیس تدلیس ابن جریج لأنه قبیح التدلیس، کہ ان کی جو تدلیس ہے بہت ہی زیادہ مطلب خراب ہے، بہت ہی زیادہ. اور دوسری جگہ یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں، ایک اور دیکھ لیے. وقال احمد بن حنبل لم یلقا عمرو بن شعیب فی زکاة مال یتیم ولا ابا زناد قلت. یہ ابن جریج کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں اوپر سے ہی. تو یہ کتاب کے مصنف کہہ رہے ہیں کہ رجل فی نفسہ ثقۃ حافظ لکنہ یدلس بلفظہ ان یدلس بلفظہ ان، کہ یہ جو ہیں، یہ جو رجل ہیں وہ ثقہ بھی ہیں، حافظ بھی مطلب ان کا حافظہ بھی درست ہے، لیکن یہ جو ہیں ان سے تدلیس کرتے ہیں، لفظ ان سے. اچھا، اب ہم جب دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے یہ کس طرح بیان کی جا رہی ہے، ان ابن جریج ان جمیلۃ بنت سعد، تو ان سے بیان کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو حدیث ہے یہ درست نہیں ہوئی. تو یہ حدیث بھی ہو گئی. لیکن اس میں ایک اور جو تو یہ دو لوگ جو ہیں جو اس روایت میں دو لوگ ہیں یہ، اور جمیلۃ بنت سعد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہیں مجہول ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسی ہیں. تو یہ روایت تو درست نہیں ہے. اب ہم ویسے تو انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اتنا ہی رکھتے ہیں. اگلے ویڈیو میں ہم اور دیکھیں گے کہ جو میڈیکلی کیا چیز، کیا یہ پاسبل ہے میڈیکلی. تو انشاءاللہ اس میں ہم اور آگے، اور جو اس کا اگلا اعتراض ہے، جو اگلی روایت ہے جس پر اس نے اعتراض کیا ہے، جس کو اس نے پیش کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کے مطابق جو پیدائش ہے جس کو یہ ثابت کرنے چاہ رہا ہے، تو اس کو اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اس نے ان روایتوں کا سہارا لیا ہے جن کی کوئی حدیث نہیں، ہم نے اسی تفسیر سے دکھا دیا اور اسی ویب سائٹ سے Q&A کے ابن حزم رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے باقاعدہ کوڈ کیا ہے ابن حزم رحمہ اللہ کو کہ انہوں نے ان روایتوں کو بالکل نکار دیا ہے، کہا کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں. اور ضعیف کی وجہ کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. ہم نے ایک روایت لیا ہے حضرت عائشہ والی، اور اس میں 2 راوی درست نہیں ہیں. تو اور یہ روایت درست نہیں ہے. اگلی جو روایت اس نے پیش کی ہے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس درجے کی ہے اور وہ کہاں تک درست ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ایک ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل اس کے آگے اگلی ویڈیو میں جب بھی ہوگا اس میں بات کریں گے کہ اس کی جو دوسری روایت ہے، اس میں 2-3 روایتیں ہیں اس میں، انشاءاللہ ایک تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور لوگ دیکھیں بھی اس کو، اور دیکھیں ہی نہ صرف بلکہ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، تبھی اصل فائدہ ہے. ورنہ سن کے پھر بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت خراب چیز ہے.
تو اس کو دیکھیں اور نوٹ ڈاؤن کریں، اس کا حوالہ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کریں۔ میں نے آپ کو کتاب دکھائی ہے، ٹھیک، کتاب کے نیچے جو ہے رقم ہے، اس میں جلد نمبر کتنا اور صفحہ نمبر کتنا، یہ آپ کو مکتبہ شاملہ میں مل جائے گی۔ تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور اگر اس کو جتنا ہو سکے شیئر بھی کریں، تاکہ آج جو یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے اس میں ہم تو جو کام کر ہی رہے ہیں، آپ لوگ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کس طرح کتنا خطرناک اور کتنا بیوقوف، مطلب بالکل جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ چیز یہ ہے۔ یعنی ایک آدمی جاہل ہوتا ہے تب وہ مرتد ہوتا ہے، جاہل ہوگا تبھی مرتد ہوگا۔ تو جیسے پہلے بیان کیا جاتا تھا کہ نیم حکیم خطرے جان، تو اسی طرح مسئلہ ہے۔ تو یہ نیم مولوی ہیں، تو ان کی باتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔